بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علی وقار آفیشیل چینل۔ ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کی خبر آنے کے بعد بہت ساری قیاسرائیاں جو ہیں اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو کیا سزا ہوگی اور ان کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن ہوگا یا کلوز ہوگا۔ یہ تو اب آرمی نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کا ٹرائل اوپن کرنا ہے یا اسی طرح جو آرمی ایکٹ ان کو اجازت دیتا ہے کہ خفیہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ کیا جائے گا، اس کو اوپن ٹرائل نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن جو ایک اہم انفارمیشن جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے نالج میں یہ ہو کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں وہ پہلے ایسے فوجی افسر نہیں ہیں جن کو کورٹ مارشل کیا گیا ہے یا ان کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 لیفٹیننٹ جنرلز جو ہیں وہ کرپشن کے الزامات میں ان کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جاسوسی کے الزام میں ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ بھی کورٹ مارشل کی کارروائی بھگت چکے ہیں، اور ایک بریگیڈیئر جو ہیں وہ بھی اس طرح کے کیسز کا سامنا کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے پاس یہ نالج ہو کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید وہ پہلے لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہے جو کورٹ مارشل کی کارروائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی واقعات رونما ہو چکے ہیں جس پر فیصلے کیے گئے ہیں اور ان کو سزائیں بھگتنا پڑی ہیں۔ تو یہ پہلا جو کیس ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ 2 لیفٹیننٹ جنرل کا کیس ہے۔ یہ کرپشن سے متعلق کیس ہے جو کہ 2009 میں سامنے آیا تھا۔ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کی، یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے، اس نے اس امر کی نشاندہی کی تھی کہ 2009 میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد منیر خان اور لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل ظفر، یہ 2 افراد ہیں جو کہ NLC نیشنل لاجسٹک سیل میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اربوں روپے کی کرپشن کی ہے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی جو باقاعدہ انکوائری ہوئی وہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی، انہوں نے آرمی ایکٹ کے تحت اس انکوائری کا حکم دیا کہ وہ انکوائری کریں، اور اگر اس میں دونوں افسران ملوث ہیں تو ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی جو قانون کے مطابق بنتی ہے وہ عمل میں لائی جائے، اور ایسا ہم نے دیکھا کہ وہ ہوا بھی۔ بیسیکلی یہ کیس جو ہے وہ 2004 سے 2008 کے درمیان جو کمرشل بینکوں سے قرضہ لیا تھا اس کی مد میں ہوا، اور 1.8 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور 4 ارب روپے جو پینشنرز کے پیسے تھے وہ مختلف کمپنیوں میں لگا کر اس کا جو سود حاصل کر کے اس میں سرمایہ کاری کی گئی۔ تو یہ اس طرح اختیارات کا جو ناجائز استعمال تھا اس کا یہ کیس بنایا گیا، اور کرپشن کا کیس یہ بنایا گیا جو کہ NLC میں ہوا تھا۔ اس وقت جو لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر تھے وہ کوارٹر ماسٹر جنرل بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہ دفتری فرائض سر انجام دینے کے علاوہ NLC بھی ان کے انڈر آتا تھا۔ تو انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے جو اعلیٰ سطح سے یہ سارا جو معاملہ ہے وہ چلتا ہوا نیچے تک پہنچا، اور کرپشن کی گئی جس میں 2 سویلین لوگ بھی تھے، وہ بھی کلپریٹ جو ہے وہ سامنے آئے تھے اور ان کو بھی سزا ہوئی تھی۔ تو تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ نومبر 2010 میں جو ہے وہ کورٹ آف انکوائری آرمی چیف اس وقت سے جو اشفاق پرویز کیانی تھے انہوں نے تشکیل دی تھی۔ اس نے باقاعدہ انکوائری کر کے 2011 میں یہ رپورٹ آرمی چیف کو پیش کی، اور اس میں کہا گیا کہ اس کی باقاعدہ انکوائری ہو کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے، اور اس میں جو پھر سزا ان کو الٹیمیٹلی دی گئی تمام تر کورٹ مارشل کی کارروائی کے بعد، وہ جنرل ریٹائرڈ خالد منیر کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا تھا، اور محمد افضل جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی جو ہے وہ فیصلہ کورٹ مارشل کی جو کمیٹی تھی اس نے دیا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا کورٹ مارشل کا واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جاسوسی کے معاملے میں، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو جاسوسی کے معاملے میں جس شخص کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا اس کی ڈیٹیل میرے کمپیوٹر سکرین میں موجود ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 30 مئی 2019 کو قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ غیر ملکی جو ایجنسیز تھی ان کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں اور حساس معلومات جو ہیں وہ ان کو فراہم کرنے کے الزام میں ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا، اور ان کو مئی 2021 میں 14 سال کی جو سزا ہے وہ سنائی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپیل کی
اور اپیلیٹ جو ٹربیونل تھا انہوں نے وہ 14 سال کی سزا کم کر کے اس کو 7 سال کی سزا جو ہے وہ اس کو قائم رکھا. اور اچھا پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہے انہوں نے اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے یہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کی جو سزا ہے اس کو مزید کم کیا اور 2.5 سال اس کی سزا جو ہے وہ کر دی. اور وہ پھر انہوں نے جو قبل از وقت ان کی سزا ختم ہوئی اور وہ جو ہے وہ بری ہو گیا اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد. اس کے بعد جو بغاوت کی کوشش کرنے کے الزام میں جو کورٹ مارشل ہوا وہ میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی اور دیگر کے خلاف یہ کارروائی جو ہے وہ کی گئی. اس میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی ہیں, بریگیڈیئر مستنصر باللہ ہے, کرنل محمد آزاد منہاس, کرنل عنایت اللہ خان اور دیگر 38 فوجی افسران کو 26 ستمبر 1995 کو جنرل ہیڈ کوارٹر راول پنڈی میں 30 ستمبر کو کور کمانڈر اجلاس میں دھاوا بولنے کی سازش رچنے کے الزام میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے بے نظیر بھٹو اور اس وقت کے جو جنرل آرمی چیف تھے جنرل وحید کاکڑ, انہوں نے سینئر کابینہ کے جو ارکان تھے اس کو ان سازش کے بارے میں بتایا. اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ یہ ساری سازش کیا تھی, بغاوت کرنے کے پیچھے محرکات کیا تھے. تو وہ سارا کچھ طے ہونے کے بعد ان کو پھر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا اور ان کو جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو 7 سال سزا سنائی گئی, جبکہ ان سے اسلحے کا ذخیرہ اور فوج کی جو وردی تھی وہ بھی ضبط کر لی گئی. اس کے علاوہ جو دیگر افراد تھے ان کو جو ہے جو اس بغاوت میں ملوث تھے 4 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی اس کورٹ مارشل کے نتیجے میں. اس کے بعد بغاوت اور دہشت گردوں سے رابطے کے الزام میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان ان کو 2011 میں قلعہ تنظیم جو ہے حزب التحریر اس کے بعد ساتھ جو روابط ان کے ثابت ہوئے اس پر انکوائری کی گئی. انکوائری کرنے کے بعد ان کو دیگر جو ان کے ساتھی تھے جس میں میجر عنایت عزیز, میجر افتخار, میجر سہیل اکبر اور میجر جواد بصیر. اس کے بعد جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہوئی اس میں ان کو بریگیڈیئر علی خان کو 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی, میجر سہیل اکبر کو 3 سال قید بامشقت, جبکہ میجر جاوید بصیر کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. میجر عنایت عزیز کو 1 سال جبکہ میجر افتخار کو 6 ماہ قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی. اور بریگیڈیئر علی خان پر حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش, فوج میں بغاوت کو ہوا دینے اور GHQ پر حملہ کی منصوبہ بندی میں ملوث ہونے کا الزام بھی عائد کیا گیا اور انہیں 2016 میں 5 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا. اور یہ 7 ماہ جو ہے وہ تقریباً ان کا فوجی ٹرائل چلتا رہا, جس کے بعد ان کو سزاؤں کا جو ہے اناؤنسمنٹ کی گئی. اس کے بعد سروس سے برطرفی کے جو بہت سارے کیسز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جنرل ریٹائرڈ ضیاء الدین بٹ کو اکتوبر 1999 میں اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے آرمی چیف انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ جو سروس سے برطرفی کے جو بہت سارے کیسز ہیں اس میں جو بڑا کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جنرل ریٹائرڈ ضیاء الدین بٹ ہیں. ان کو جو ہے وہ نواز شریف جس وقت تھے وزیر اعظم اس وقت ان کو عہدے سے ہٹایا گیا, ان کا کورٹ مارشل نہیں کیا گیا. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو ایک تحریری حکم نامہ ملا تھا جو کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان فوج کے جو قانون ہے اس کے سیکشن 16 کے تحت ان کو سروس سے جو ہے وہ برطرف کیا گیا تھا. تو اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انہوں نے یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں ملوث پائے گئے تھے.